الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے امر کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ اپنے پیش پڑا تھا، جس کے اندر امر کی کئی قسمیں، امر معمور بھی، امر کے تکرار کے تعلق سے، پھر امر قضائے کامل، قضائے قاصر، پھر ادائے کامل، ادائے قاصر، سارے مسائل اس طرح کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج جو بیان کر رہے ہیں وہ نہی کے بارے میں یہاں پر بیان کریں گے۔ نہی جو ہوتا ہے کسی کام سے رکنے کو طلب کرنا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نہی کے اندر ہوتا ہے کسی کام سے رکنے کو طلب کرنا، نہی کے اندر پایا جاتا ہے۔ نہی کا لغوی جو معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، نہی کا لغوی معنی روکنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ منع کرنا اور روکنے کے لیے آتا ہے۔ اصطلاحی اہل اصول کی اصطلاح میں جو ہے وہ نہی کہتے ہیں کسی بلند مرتبہ کا اپنے سے کم درجہ شخص سے ترک فعل کو طلب کرنا۔ کیا؟ کسی بلند مرتبے کا اپنے سے کم مرتبہ شخص سے ترک فعل کو طلب کرنے کا نام کیا ہے؟ نہی ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ اصطلاح کے طور پر جس طرح کے امر کے اندر ہوتا تھا۔ اب جو جیسے کہ لا تفعل کہنا، کسی کا اپنے بڑے کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کم رتبہ سے کسی کام کے ترک طلب کرنا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ نہی کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی خاص صیغہ لا تفعل ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے صیغہ، بلکہ ہر وہ صیغہ مراد ہے جو ترک فعل پر طلب کرتا ہو، خواہ وہ معروف ہو یا مجہول ہو یا غائب کا صیغہ ہو یا حاضر کا ہو۔ اب اس طرح کے وہ کلمات جو ترک فعل پر دلالت کرتے ہیں، کبھی تو جو ہوتا ہے وہ لفظی طور پر فعل نہی کا ہی صیغہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے لا تفعل پڑھا، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو منع اور ترک طلب پر دلالت کرتے ہیں، منع اور ترک طلب پر دلالت کرتے ہیں لغتاً، یعنی لغتاً وہ باز رہنے پر دلالت کرتے ہیں، اور ان کے اندر لا کا لفظ موجود نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ خود معنن سمجھے جاتے ہیں کہ یہ نہی کا معنی ادا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں نہا، منع، امتنع، اجتنبا، ترکا، زر، اترک وغیرہ، دیکھیے ان سب کے اندر کوئی لا موجود نہیں ہے، تو یہ ترک طلب اور باز رہنے پر لغتاً دلالت کر رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ کبھی جو ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں حلت کی نفی کرنے کے لیے جو ہوتا ہے آیا کرتا ہے، جیسے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ کبھی جو ہوتا ہے یہ جملہ خبریہ جو ہوتا ہے، جملہ خبریہ محل طلب میں واقع ہوتا ہے، یعنی جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اسی طرح حرمت علیکم امہاتکم۔ اس طرح سے کئی قسمیں ہیں جو فعل جو ہیں ترک طلب کے لیے آتے ہیں۔ کبھی تو حقیقتاً وہ لفظ ہوتا ہے جو ترک پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ بعض رہنے پر لغتاً دلالت کرتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے جملہ خبریہ کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ ترک طلب کی جاتی ہے، جیسے حرمت علیکم۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے پیچھے امر کے اندر پڑھا، آپ نے امر کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے جب کسی قرینے سے خالی ہو تو وہ امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ ایسے ہی نہی کا جو معنی اور موجب جو ہے، یہ بھی نہی جو ہے بہت سارے معنوں کے لیے آتا ہے، لیکن جب یہ قرینے سے خالی ہو تو علماء کرام کا اتفاق ہے اس پر کہ جب قرینے سے خالی ہو تو کراہت اور تحریم کے لیے آتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ کراہت یا تحریم کے لیے، یعنی قرینے سے خالی ہو تو تحریم کے لیے آتا ہے، لیکن اگر قرینہ پائے جائے
تو پھر قرینے کے اعتبار سے جیسا مقام ہوگا اس کو اسی مقام پر اس کو محمول کریں گے۔ ہاں یہ مجازی معنی ہوں گے، دوسرے کیا ہوں گے وہ پھر، لیکن امر کا حقیقی معنی، نہیں کا حقیقی معنی جو ہوگا قرینے سے خالی ہو تو وہاں پر تحریم کے لیے ہوگا۔ اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ نہیں جو ہے چند معنی کے لیے آتا ہے، جیسے تحریم کے لیے آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ کراہت کے لیے آتا ہے امر، نہیں جو ہے کراہت کے لیے آتا ہے کہ حدیث میں آئے لا یمسک احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، انسان اپنے پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، یہ کراہت کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح ارشاد کے لیے ہوتا ہے، جیسے لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، دعا کے لیے ہوتا ہے نہیں، جیسے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اور تحقیر کے لیے ہوتا ہے جیسے لا تمدن عینیک۔ اس طرح کی بہت ساری توبیخ کے لیے، شفقت کے لیے نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اس کے ہیں مجازی معنی، لیکن جب قرینے سے خالی ہو تو وہاں پر صرف تحریم کے لیے ہوگا۔ ہاں بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ کراہت اور تحریم کے لیے ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ قرینے سے خالی ہو تو صرف تحریم کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو یہ ساری سب تفصیلات آپ نے دیکھ لی کہ نہیں کا لغوی معنی منع کرنا اور باز رکھنا، اور نہیں کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے سامنے والے سے استعلاء کے طور پر کسی کام کے ترک کو طلب کرنا، یہ نہیں کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی قسمیں آ جاتی ہیں، قسمیں آ جاتی ہیں کہ نہیں کی قسمیں کون بنتی ہیں۔ نہیں کی جو ہیں وہ دو قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ نہیں کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک روکا جاتا ہے افعال حسیہ سے، نہیں ان افعال الحسیہ، اور دوسرا ہوتا ہے نہیں ان افعال شرعیہ۔ افعال شرعیہ سے نہیں ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے افعال حسیہ سے نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ افعال حسیہ سے نہیں جو ہوتی ہے، اور ایک افعال شرعیہ سے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، افعال حسیہ سے جو نہیں ہوتی ہے، افعال حسیہ ہوتے کیا ہیں؟ جو حسن جانے جاتے ہیں، حسن سمجھے جاتے ہیں، احساس سمجھاتے ہیں، شریعت پر ان کا وجود اور تحقق ہوتا ہے، موقوف نہیں ہوتا ہے۔ شریعت پر ان کا تحقق اور وجود موقوف نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر ورود شرع نہ ہو، شریعت اگر وارد نہ ہو، تب بھی شریعت کے ورود سے پہلے جو معنی معلوم ہو وہ شریعت کے ورود کے بعد بھی وہی باقی ہوں، ان میں کوئی تغیر تبدل نہ آیا ہو، چاہے کوئی انسان شریعت کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ بھی اس معنی کو ایسے ہی سمجھتا ہو جیسا کہ شریعت کے ورود کے بعد، تو شریعت کے آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ جیسے کہ زنا ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، یہ ایسے معنی ہیں جو شریعت وارد ہونے سے پہلے تھے، وہی معنی اب بھی موجود ہیں، تو اس کو بولیں گے نہیں ان افعال الحسیہ۔ افعال حسیہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے لیے شرع کا تحقق اور وجود ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو افعال ان لوگوں سے بھی صادر ہوتے ہیں جو شریعت کو جانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی صادر ہوتے ہیں جو شریعت کو نہیں جانتے ہیں۔ البتہ اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ شریعت پر موقوف رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حکم جو ہے ان کا شریعت پر موقوف رہتا ہے کہ کس کو، چور کو کیا کرنا ہے، زانی کو کیا کرنا ہے، صحیح ہے نہیں، ظلم کرنے والوں کو کیا کرنا ہے، تو یہ شریعت پر موقوف رہتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ افعال شرعیہ سے نہیں۔ افعال شرعیہ سے نہیں کیا ہوتی ہے؟ وہ افعال جو ورود شرع سے پہلے ان کے معنی کچھ اور تھے، ورود شرع سے پہلے ان کے معنی کچھ اور تھے، اور شریعت آنے کے بعد ان کے معنی میں کچھ نہ کچھ تغیر و تبدل آ جاتا ہے۔ سمجھے؟ جیسے کہ روزہ، صلاۃ، صحیح ہے نہیں، یہ سب ہے کہ روزہ جو تھا صرف شریعت سے پہلے اس کا نام صرف رکنا تھا، لیکن شریعت کے آنے کے بعد اس کے معنی میں تبدیلی آ گئی کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے اور حیض و نفاس سے ختم ہونے کی صورت میں کیا ہے، حیض و نفاس نہ ہو اس وقت کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، نیت کے ساتھ، یہ اس میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح صلاۃ، اس کا معنی شریعت کے ورود سے پہلے کیا تھا؟ صرف دعا تھا،
لیکن شریعت کے ورود کے بعد اس کے معنی ہو گئے ارکان مخصوصہ کے ساتھ، حیض مخصوصہ کے ساتھ، طہارت، ستر عورت، اسی طرح قیام، قرات، رکوع، سجود، ان ساری چیزوں کے لوازم کے ساتھ ایک فعل کو ادا کرنے کا نام صلاۃ رکھ دیا گیا۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اب آپ دیکھ لیجیے اس کو، فصل فی النہی، یہ فصل ہے نہیں کے بارے میں۔ النہی نوعان، نہیں کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے موجب تحریم، اس کا موجب کیا ہے؟ تحریم ہے۔ یہاں پر انہوں نے وہ سب چیزیں نہیں بیان کی، نہیں کا لغوی اور اصطلاحی معنی وہ بیان کر دیا ہم نے۔ نہیں کے بارے میں نہیں کی دو قسمیں، نہی عن افعال الحسیہ، ایک جو ہے افعال حسیہ سے نہیں، افعال حسیہ سے نہیں یعنی الموجود بدون اعتبار شرع، یعنی جو شریعت کے اعتبار کیے بغیر کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہوں، یعنی وہ حسن سمجھے جاتے ہوں، ولا یتفقف تحقق علی الشرع، اور ان کا جو ہے ثبوت شرع پر موقوف نہ ہو، جیسے کہ زنا و شرب الخمر، شراب کو پینا، صحیح ہے نہیں، والکذب اور جھوٹ، والظلم اور ظلم، کیونکہ یہ ایسے ہیں جو معلوم ہے ان کی ماہیت شریعت کے وارد ہونے سے پہلے اور شریعت کے وارد ہونے کے بعد بھی اپنی حال پر باقی رہے، ان میں کوئی تبدیلی شریعت کے اعتبار سے نہیں آئی ہے، صحیح ہے۔ وَنَهْيٌ عَنْ أَفْعَالِ الشَّرْعِیَّہ، اور ایک نہیں کیا ہے؟ افعال شریعہ سے نہیں ہوتی ہے، یعنی ان کا جو وجود ہوتا ہے وہ شریعت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور شریعت پر کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوا کرتا ہے، یعنی ورود شرع سے پہلے ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور شریعت کے نازل ہونے کے بعد ان کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ایک ہوئی افعال شریعہ سے نہیں، جیسے کا نہیں عن الصوم فی یوم النحر، جیسے کہ روزے سے نہیں جو ہے کس میں؟ یوم نحر میں، یوم نحر میں روزے سے نہیں، صحیح ہے نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ سمجھ لیں آپ، جو افعال حسیہ سے نہیں ہوتی ہے اس کی ذات ہی کبھی ہوتی ہے، وہ کبھی لعینی ہی ہوتا ہے، اس کی ذات کبھی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی جو ہے جو ہوتا ہے کبھی وہ جائز نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ جائز نہیں ہو سکتا، تو اس کی ذات ہی کبھی ہوتی ہے، خود ذات کبھی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، جیسے کہ شراب پینا، زنا کرنا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، یہ خود اس کی ذات کبھی ہے، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتے، صحیح ہے نہیں۔ اور جو نہیں افعال شریعہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں جو ہوتی ہے وہ بذات خود تو مشروع رہتی ہے، لیکن کسی عارض کی وجہ سے وہ نہیں وارد ہوتی ہے، اور نہیں ہونے کے بعد بھی کیا رہتے ہیں؟ وہ مشروع رہتے ہیں، جیسے کہ روزہ رکھنا یہ مشروع ہے، صحیح ہے نہیں، لیکن نہیں وارد ہوئی کہ روزہ نہ رکھی جائے ایام منہیہ میں، یہ نہیں وارد ہوئی، تو کہہ رہے ہیں روزہ رکھنے سے نہیں وارد ہونا کس میں؟ یوم نحر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی ہذه الايام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، تو دیکھیں یہ جو ہے نہیں وارد ہونے کے باوجود بھی وہ مشروع باقی رہیں گے، صحیح ہے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ نہیں وارد ہونے کے بعد اگر مشروع باقی نہ رہے تو پھر ایسی صورت میں بندے کو خطاب کیا جائے تو بندے کو عاجز کو خطاب کرنا لازم آئے گا، نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی روزہ نہ رکھو ان دنوں میں، اگر اس کی قدرت میں نہ ہو پھر کہا جائے تو یہ تو عاجز کو خطاب کرنا لازم آئے گا، لہذا یہ نہیں ہونے کے بعد بھی کیا رہتے ہیں؟ یہ مشروع ہو کر برقرار رہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کیسے؟ اگر مان لیجئے کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو کہا جائے مت دیکھو، کوئی انسان جاہل ہے اسے کہا جائے مت پڑھو، تو ہے ہی نہیں اس کے اندر قدرت، تو وہ کہاں سے پڑھ پائے گا، کہاں سے وہ دیکھ پائے گا؟ تو یہاں جو کہہ رہا ہے ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، اس کا مطلب یہ ہے پہلے سے مشروع، بندے کو عاجز نہیں ہے اس کے رکھنے سے، اس کے رکھنے سے ممانعت کی گئی ان دنوں میں، لہذا اگر کوئی انسان ان دنوں میں اگر نظر مان لی کہ میں ایام منہیہ میں روزہ رکھوں گا، ایام منہیہ میں اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی نظر صحیح ہو جائے گی، اگرچہ وہ اس کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، یہ نہیں، تو مشروع ہو کر برقرار رہتے ہیں۔ حالت حیض میں وطی کرنے سے منع کیا گیا، لیکن مشروع ہو کر برقرار ہے نا،
مشروع ہو کر برقرار ہے، اگر کوئی کر لے تو کیا مانا جائے گا؟ محسن مانا جائے گا، وہ محسن بن جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہہ گا رہے میں نے تو حالت حیض میں کی تھی، منع تھا شریعت کی طرف سے، تو میں ابھی غیر محسن ہی ہوں۔ نہیں، شریعت حکم دیتی ہے اس پر کیا ہے۔ تو دیکھیے افعال شریعہ سے جو نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مشروع ہو کر برقرار رہتی ہے۔ اگر مشروع ہو کر برقرار نہ رہے تو ایسی صورت میں عاجز کو خطاب کرنا لازم آئے گا، حالانکہ عاجز کو خطاب نہیں کیا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ افعال حسیہ سے جو نہیں ہوتی ہے وہ کبھی بھی جائز نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی جو ہے عاجز کو خطاب کرنا لازم نہیں آتا افعال حسیہ میں بھی، لیکن یہ کہ کبھی مشروع نہیں ہوتے، افعال حسیہ والے کبھی مشروع نہیں ہوتے۔ مان لیجئے کہ عاجز بھی نہیں ہے کوئی بندہ اس سے کرنے سے، منع تو ہے لیکن عاجز ہے کیا؟ رات دن زنا ہو رہا ہے، رات دن شراب پی جا رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّوْمِ فِي يَوْمِ النَّهَرِ، یوم نہر میں روزہ رکھنے سے نہیں، وَالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، اور اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے سے نہیں، اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے سے نہیں۔ تو دیکھیں یہ ان کے اندر جو ہے، ان کو جو ہم کہیں گے افعال حسیہ، افعال شریعہ سے نہیں جو ہوتی ہے، خود ان کی ذات تو حسن ہوتی ہے، خود ان کی ذات تو حسن ہوتی ہے، لیکن غیر کے واسطے سے ان کے اندر قب آ جاتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ جیسے روزہ فی نفسی حسن ہے، لیکن یہ قب کس کے اندر آیا ہے واسطے سے؟ قب اس واسطے سے آیا کہ یہاں پر نبی کریم نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، اور قب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ فرمایا گیا کہ یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے بندوں کے لیے، ان دنوں میں کھانے کا حکم دیا گیا، خوب کھاؤ، گوشت کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر بندہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا لازم آئے گا، تو یہ غیر کے واسطے سے کیا ہے؟ اس کے اندر قب آیا۔ اسی طرح نماز فی نفسی مشروع ہے، حسن ہے، لیکن اوقات مکروہ میں پڑھنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ اس کے اندر قب خود نہیں ہے، قب کس واسطے سے آیا کہ اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے سے، کیونکہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اس درمیان میں، یا جو ہے کہ لوگ جو ہیں کافر لوگ اس سورجوں کی پوجا کرتے ہیں، اس واسطے سے کیا آیا؟ قب آیا اس کے اندر۔ اسی طرح کیا ہے؟ سعی جو ہے نماز کی طرف صحیح کرنا، لیکن کیا ہے؟ اگر وہ ممانعت کر رہی ہو، خلل واقع کر رہی ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر فرماتے کَنَّهْيُ عَنِ الصَّوْمِ فِي يَوْمِ النَّهَرِ، جیسے کہ یوم نہر میں کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے نہیں۔ وَالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اوقات مکروہ میں نماز پڑھنا، یہ نماز تو فی نفسی حسن ہے، لیکن کس کے اندر قب آیا؟ اس کے اندر غیر کے واسطے سے۔ اسی طرح بیع الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کی بیع 2 درہم کے بدلے میں، اس پر نہیں وارد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تبیع الدرہم بالدرہمین۔ صحیح ہے۔ اب کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ حکم النوع الاول، پہلی والی کا حکم، کون سی والی کا حکم؟ نہیں جو افعال حسیہ سے ہوتی ہے اس کا حکم ہے ان یکون المنہی عنہ ہوا عین ما ورد علیہ النہی، کہ پہلی والی کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ جس سے روکا گیا ہے وہ عین ہوتی ہے، ما ورد علیہ النہی جس پر نہیں وارد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی پہلی والی کا حکم یہ ہے کہ وہ منہی عنہ، وہ منہی عنہ بذاتی خود عین ہوتا ہے جس پر کیا ہوتی ہے؟ نہیں وارد ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ خود بذاتی وہی کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہوتی ہے، کوئی دوسرے کے واسطے سے وہ کبھی نہیں بنتی۔ زنا جو ہے وہ خود ہی کبھی ہے، جھوٹ وہ خود ہی کبھی ہے، ظلم خود ہی کبھی ہے، شراب پینا یہ خود ہی کبھی ہے، کسی غیر کے واسطے سے کبھی نہیں ہے۔ تو وہ منی عنہ بذاتی وہ خود عین ہی کبھی ہوتا ہے جس پر نہیں وارد ہوئی، فیکون عینہ قبیحا، تو بذات خود اس کا عین کبھی ہوتا ہے، فلا یکون مشروعا اصلا، تو وہ کبھی بھی مشروع نہیں ہوگا۔ فلا یکون، تو وہ عین جس کا منہی عنہ کیا ہو؟ عین کبھی ہو تو وہ کبھی بھی کیا ہوگا؟ مشروع نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ وہ حکم النوع الثانی، اور دوسری والی نو کا حکم، کس نو کا حکم؟ وہ نہیں جو افعال شریعہ سے نہیں ہوتی ہے،
ان یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی، یعنی دوسری والی کا حکم یہ کہ منہی عنہ جو ہوتا ہے اس کا غیر ہوتا ہے جس کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی. کیا ہوتا ہے؟ منہی عنہ اس کا غیر ہوتا ہے جس کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی. جیسے کہ یوم النہر، صوم یوم النہر، تو نہر جو ہے صوم جو ہے فی نفسی کبھی نہیں ہے، لیکن غیر کی طرف اضافت کی گئی، نہر کی طرف. اس بار سے کیا ہو گئی ہے؟ جیسے کہ صوم یوم النہر یہ منہی عنہ ہے. کیوں؟ الا لا تصوموا فی هذه الايام. تو منہی عنہ کیا ہے؟ حاشیہ نمبر 2 فإنه اعراض عن ضیافت اللہ. اس میں کیا ہے؟ اعراض اللہ کی ضیافت سے اعراض ہے. اور وہ اعراض جو کیا ہے جس سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ من لم یجب دعوتنا، جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا فقد آسانا، تو انہوں نے نافرمانی کی. جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس دن بھی روزہ رکھ لیا تو کیا کر لیا؟ اس نے نافرمانی کی. تو دیکھیے کہ نہیں کس وجہ سے آئی؟ غیر کے واسطے سے نہیں آئی. خود بذات خود اس کی ذات کیا ہے؟ حسن ہوتی ہے. غیر کے واسطے سے یہ کیا ہے؟ وہ منہی عنہ غیر ہوتا ہے جس کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی ہے. فیکون ہوا حسنا بنفسہ، تو وہ منہی عنہ حسن ہوتا ہے بذات خود، قبیحا لغیری، اور غیر کے واسطے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ قبیح ہوتا ہے. ویکون المباشر مرتکبا لحرام غیری، اور اس کو انجام دینے والا وہ حرام لغیری کا مرتکب ہوتا ہے، لا لنفسی. لا نفسی کا کس کو انجام دینے والا؟ مان لیجئے کہ ایام منہیہ میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، صحیح ہے نہیں؟ اب ایسی صورت میں کوئی اگر نظر مان کر ایام منہیہ میں روزہ رکھ لے تو کہیں گے کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام لغیری کا مرتکب ہوگا، حرام لنفسی کا مرتکب نہیں ہوگا. وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ مُرْتَكِبًا، اور اس کو انجام دینے والا حرام لغیری کا مرتکب ہوگا، لا لنفسی، حرام لنفسی کا مرتکب نہیں ہوگا. وَعَلَى هَذَا قَالَ اصحابنا، اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا، اصحاب حنفیہ نے کیا کہ نہیں جو افعال شرعیہ سے ہوتی ہے وہ حسن ہوتی ہے بنفسی اور قبیح ہوتی ہے غیر کے واسطے سے. النہی عن التصرفات الشرعیہ، نہیں جو افعال شرعیہ سے جو نہیں ہوتی ہے یقتضی تقریرها، جو اس کے ثبوت کا تقاضا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ثبوت کا تقاضا کرتی ہے. یعنی نہیں کر دی گئی تب بھی اس کے بعد بھی کیا رہے گی؟ وہ مشروع ہو کر باقی رہے گی، غیر مشروع نہیں ہوگی. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جو افعال شرعیہ سے ہوتی ہے وہ ثابت ہو کر کے برقرار ثابت ہونے کا تقاضا کرتی ہے. وَيُرَادُ بِذَلِكَ، اور اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ ان التصرف بعد النہی یبقى مشروعا، کہ نہیں جو ہوتی ہے وہ نہیں ہونے کے بعد، یعنی جو ہے نہیں کے بعد بھی تصرف یہ مشروع ہو کر باقی رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہیں کے بعد بھی جو ہوتا ہے تصرف مشروع ہو کر برقرار رہتا ہے. کہا گیا کہ لا تقربوا فی المحیض، عورتوں سے حالت حیض میں قریب نہ ہو، یہ منع کیا گیا. لیکن کوئی قریب ہو جائے صحیح نہیں تو کیا کہلائیں گے؟ نہیں کہلائے گا. وہ یہ کہلائے گا نہیں کہے گا کسی نے اپنی عورت سے وطی کر لی، صحیح ہے. اسی طرح کہا گیا کہ حالت حیض میں طلاق نہ دو، لیکن اگر کوئی کر لے طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہی کہا کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں ہوتی ہے وہ نہیں کے بعد بھی کیا ہوتی ہے؟ مشروع ہو کر برقرار رہتی ہے. اگر مشروع ہو کر برقرار نہ رہے تو ایسی صورت میں عاجز کو حکم دینا لازم آئے گا، گویا کہ یہ نہیں ہوگی بلکہ نفی بن جائے گی، اور نفی پر بندے کا عمل کرنا محال ہے. کو پانی نہ ہو گلاس میں، کہا جائے مت پیو، تو ہے ہی نہیں تو پیے گا کہاں سے؟ صحیح ہے نہیں. تو یراد بذالک، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان التصرف بعد النہی یبقى مشروعا، کہ تصرف جو ہے نہیں کے بعد بھی مشروع ہو کر برقرار رہتا ہے. کما کانا، جیسا کہ نہیں سے پہلے مشروع تھا. ارے بھائی نہیں ہے، حالت حیض نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے تھا مشروع نہیں تھا، ایسے نہیں کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ مشروع ہو کر. لأنه لو لم يبقى مشروعا، اس لیے کہ اگر وہ نہیں کے بعد مشروع ہو کر برقرار نہ رہے، کان العبد عاجزا عن تحصیل المشروع، تو بندہ کیا ہوگا؟ مشروع کو حاصل کرنے سے عاجز ہو جائے گا.
بندہ کیا ہوگا؟ مشروع کو حاصل کرنے سے عاجز ہو جائے گا۔ نہیں اور نفی میں فرق کیا ہے؟ نہیں جو ہوتی ہے ایسے سے روکنے کے لیے ہوتا ہے جو بندے کے قدرت میں ہو اور اختیار میں ہو، پھر اس سے کہا جائے یہ رک جاؤ۔ اور نفی کس سے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے اختیار میں ہی نہ ہو، پھر اس سے کہا جائے کہ مت کرو، اس کو بولیں گے نفی۔ صحیح ہے؟ یہ اس کے اندر ہے، ورنہ تو نفی اور نہیں نحو کے اندر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ کہتے ہیں لَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَى مَشْرُوعًا، اس لیے کہ اگر یہ مشروع ہو کر برقرار نہ رہے، كَانَ الْعَبْدُ عَاجِزًا، تو بندہ کیا ہوگا؟ عاجز ہو جائے گا ان تحصیل المشروع، اس مشروع کو حاصل کرنے سے جس سے اسے روکا گیا ہے۔ وَحِينَئِذٍ كَانَ نَهْيًا لِلْعَاجِزِ، اور اس وقت جو ہوگا وہ عاجز کے لیے کیا ہوگا؟ نہیں کرنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عاجز کو نہیں کرنا کیا ہے؟ وہ کبھی ہوتا ہے، حالانکہ بندے کو عاجز نہیں ہے، اس کو بعد مشروع برقرار ہو کر رہے۔ وَذَلِكَ مِنَ الشَّرَع شارع محال، اور یہ شارع کی جانب سے کیا ہے؟ محال ہے۔ کیا شارع کی جانب سے کیا محال ہے؟ عاجز کو نہیں کرنا۔ اوپر تو حاشیہ لگا رہتا ہے بہت اچھا، وہ بھی نہیں سمجھتے۔ وَذَلِكَ مِنَ الشَّارِ محال، اور یہ عاجز کو نہیں کرنا یہ کیا ہے؟ شارع کی جانب سے محال ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ وہ مشروع ہو کر برقرار رہتا ہے تاکہ بندہ جو اپنے اختیار سے اس کو چاہے کرے چاہے رک جائے، کرے گا تو گناہ گار ہوگا اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور اگر رک جائے گا تو ثواب پائے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ اب اسی کے بعد افعال حسیہ والا آئے گا، دونوں کے درمیان فرق ہو جائے گا۔ چلیں پہریں دیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔